نفسیات کے مطابق لمبے عرصے تک رات کو دیر سے سونے کی روٹین آپ کو دماغی مریض بنا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بیٹیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی بھی تکلیف میں ڈالا تو بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کی آڑ بن جائیں گی۔ جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 70 بار یا رحمان پڑھے گا، اس کے دل سے ہر قسم کی سختی اور غفلت انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ جھوٹ بولنے والا کبھی مطمئن نہیں رہتا، کیونکہ جھوٹ دل کی روشنی کو بجھا دیتا ہے۔ والدین کے سامنے اونچی آواز ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ سجدے میں آنسو بہانا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ محبت اللہ پاک سے ہو تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ اگر محبتیں ایکسپائر ہو جائیں تو انسان کو دیمک کی طرح کھاتے کھاتے موت کے گھاٹ اتار دیتی ہیں، اور وہ جسمانی موت ہو یہ بالکل ضروری نہیں۔ خواب میں کچا گوشت دیکھنا پریشانی آنے اور مفت میں مار کھانے کی علامت ہے۔ سفر سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، اللہ پاک کی رحمت سے باحفاظت اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ روزانہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے دل کو سکون اور بدن کو شفا ملتی ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جس نے زندگی کو بدلنے والی درجنوں کتابیں پڑھیں، لیکن قرآن پاک اس کے پاس گرد آلود ہوتا رہا۔ گوگل سے دنیا کا ہر راستہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جنت کا راستہ صرف قرآن اور سنت سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم بہت تھوڑی زندگی خود اپنے لیے جیتے ہیں، زیادہ تر تو رشتوں، محبتوں اور عزتوں کا بھرم رکھنے میں ہی بسر ہو جاتی ہے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں، اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود رہتی ہے۔ اگر وفادار بننا ہے تو ایک تالے کی طرح بنو، کیونکہ وہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن اپنی چابی تبدیل نہیں کرتا۔ چہرے پر چھائیاں ہوں تو منہ پر مکھن لگا کر سو جائیں، 2 دن میں چھائیاں غائب ہو جائیں گی۔ جس کی 3 بیٹیاں ہوتی ہیں اس بندے کا رزق بڑھتا رہتا ہے۔ عورت کا بال کھول کر سونا گھر میں آفت کی نشانی ہے۔ جانتے ہو خوشی کسے کہتے ہیں؟ اس انسان سے پیار پانا جس سے آپ بھی پیار کرتے ہو۔ کربلا میں ایک طرف پانی کا دریا تھا تو دوسری طرف پیاس ہی پیاس تھی۔ حیرانگی کی بات تو یہ ہے، جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے، اور جو پیاسے رہے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کریں تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتی۔ جو شوہر اپنی بیوی کو اہمیت دیتا ہے اس کا گھر ہمیشہ آباد رہتا ہے۔ اگر عورت کو اپنا بنانا ہے تو اس کی ہر بات آسانی سے مان لو، کیونکہ عورت مشکل سے ملنے والی چیز سے اکتا جاتی ہے۔ کسی کی یاد بار بار آنے کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن اس کی قدر نہیں۔ وہ مرد کبھی بھی بے وفا نہیں ہو سکتا جو مرد عورت سے اکیلے میں نکاح کی بات کرے۔ جب مرد کو کسی عورت کی یاد تڑپاتی ہے تو وہ مرجھایا مرجھایا سا رہنے لگتا ہے، اور آپ کو بھی عجیب سی بے چینی محسوس ہوگی۔ مرد بھی عجیب ہے، محبت عورت کا جسم دیکھ کر کرتا ہے، اور عورت جسم دکھا کر مرد سے محبت اور عزت کی امید کرتی ہے۔ میں نے 2 طرح کے لوگوں سے دھوکہ کھایا ہے، ایک وہ جو میرے اپنے تھے، دوسرے وہ جو میرے بہت اپنے تھے۔ جو شے آنسوؤں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت کبھی نہیں بن سکتی، چاہے وہ محبت ہو، عداوت ہو، توجہ ہو یا پھر کوئی انسان۔ اور مرد سچی محبت اس وقت کرتا ہے جب اس کی نگاہ دوسری عورت کے سامنے جھک جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ لڑکی ہی شادی کے خواب دیکھے، لڑکے بھی دیکھتے ہیں ایسے خواب کہ کوئی شہزادی آ کر اس گھر کو، اس کی بے ترتیب زندگی کو اپنی ہنسی اور خلوص سے جنت بنا دے۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو دوسروں کو خوش رکھنے سے زیادہ اپنے آپ کو خوش رکھنے کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ اگر کسی کے جانے سے آپ کا دل دکھا ہے
تو اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جذبات اس کے لیے سچے تھے، ملاوٹ اس میں تھی، آپ میں نہیں۔ ذہنی سکون تباہ کرنے والے سے برملا کنارہ کشی اختیار کر لینا ہی عقل مندی ہے۔ انسان رویوں سے نہیں، لوگوں کے الفاظ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ الفاظ ہی ہوتے ہیں جو ڈھارس بنتے ہیں، اور الفاظ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں توڑ جاتے ہیں۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں، خود کائنات بھی نہیں۔ اس لیے کوئی دکھ، کوئی پریشانی ہو تو دوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جاؤ، انشاءاللہ پناہ ملے گی۔ کنٹرول بہت ضروری ہے، اگر آمدنی نہیں تو اخراجات پر، اور اگر معلومات نہیں تو الفاظ پر۔ مرد محبت کا اظہار کم کرتا ہے، مگر جنہیں چاہے ان کے لیے اپنے خوابوں کی ترتیب بھی بدل دیتا ہے۔ جو شخص سچے دل سے محبت کرتا ہے وہ اپنے جذبات کو محبوب پر مسلط کرنے کی بجائے اس کی مرضی کو اپنی محبت پر ترجیح دیتا ہے۔ عورت کی آدھی زندگی خاوند کی تلاش میں اور باقی آدھی زندگی خاوند کی تلاشی میں گزر جاتی ہے۔ نامحرم لڑکی سے، نقصان دہ خواہشات سے پاک محبت کوئی مرد نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت سے ہرگز نہیں ہوتا، وفا کا تعلق اوقات سے ہے۔ جس کی جتنی اوقات ہوتی ہے وہ اتنی ہی وفا کرتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ عورت کوئی بھی ہو، رشتوں میں ملاوٹ پسند نہیں کرتی۔ وہ جس سے بھی پیار کرے اس کی حرکات کو ہمیشہ نظروں میں رکھتی ہے، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے، مگر شراکت کبھی برداشت نہیں کرتی۔ جب تمہیں دو لوگوں سے ایک ہی وقت میں محبت ہو جائے تو ہمیشہ دوسرے کا انتخاب کرنا، اس لیے کیونکہ پہلے سے محبت تھی ہی نہیں، اور ایسا ہوتا تو محبت کے لیے دوسرے شخص کی ضرورت نہ پڑتی۔ 3 باتوں کی وجہ سے مرد کی عورت سے محبت ختم ہو جاتی ہے اور وہ عورت کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب عورت دل و جان سے مرد کو ہر وقت میسر رہتی ہے، جب عورت مرد کو یقین دلاتی ہے کہ وہ اس کے بغیر ایک پل نہیں جی سکتی، اور جب مرد کی غلط بات بھی مانی جائے تو اس کی تڑپ ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ عورت کو چھوڑ دیتا ہے۔